ہم سے ابن نمیر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں میرے والد نے حدیث سنائی، کہا ہمیں عبید اللہ نے اسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ حدیث بیان کی، فرمایا اگر تم پر بادل چھا جائیں تو اس کے 30 دن شمار کرو، جس طرح ابو اسامہ کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2500۔ یحییٰ بن سعید نے عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کر کے فرمایا مہینہ 29 کا ہوتا ہے، یعنی اشارے سے کہا مہینہ اس طرح اور اس طرح، یعنی 3 دہائیاں ہوتا ہے، اور کہا اس کی گنتی پوری کرو، اور 30 کا لفظ نہیں بولا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2501۔ ایوب نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور فیصلہ چاند سے ہوتا ہے، اس لیے نہ چاند دیکھے بغیر روزے رکھو اور نہ اسے دیکھے بغیر روزے ختم کرو، اگر آسمان ابر آلود ہو تو اس کی گنتی یعنی 30 پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2502۔ سلمہ بن علقمہ نے نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، جب چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب اسے دیکھ لو تو روزے ختم کرو، اگر تم پر بادل چھا جائیں تو اس کی گنتی پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2503۔ سالم بن عبداللہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب اس چاند کو دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب اسے دیکھ لو تو روزے ختم کرو، اور اگر بادل چھا جائیں تو اس مہینے کی گنتی پوری کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2504۔ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے، چاند دیکھے بغیر روزہ نہ رکھو اور اسے دیکھے بغیر روزے ختم نہ کرو، مگر یہ کہ تم پر بادل چھا جائیں، اگر تم پر بادل چھا جائیں تو اس مہینے کی گنتی پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2505۔ عمرو بن دینار نے ہمیں حدیث سنائی کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، اور تیسری دفعہ اپنا انگوٹھا بند کر لیا، یعنی اشارے سے 29 کی گنتی بتائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2506۔ ابو سلمہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2507۔ موسیٰ بن طلحہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ ایسا ایسا اور ایسا، یعنی 10 اور 9 کا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2508۔ شعبہ نے جبالہ بن سحیم سے روایت کی، کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ ہمیشہ ایسے ایسے اور ایسے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا، اور تیسری مرتبہ میں آپ نے اپنے دائیں یا بائیں انگوٹھے کو بند فرما لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2509۔ شعبہ نے ہمیں عقبہ بن حریث سے حدیث بیان کی، کہا میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 کا ہوتا ہے۔ شعبہ نے 3 بار دونوں ہاتھوں کو دکھا کر ایک دوسرے سے جوڑا اور تیسری بار انگوٹھا کم کر لیا۔ عقبہ نے کہا میرا خیال ہے پھر انہوں یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا مہینہ 30 کا ہوتا ہے، اور ایک دفعہ اپنی دونوں ہتھیلیاں 3 بار ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2510۔ محمد بن مسنہ، ابن بشار، محمد جعفر، شعبہ، اسود بن قیس،
سعید بن عمر بن سعید حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم امی امت کے لوگ ہیں، نہ ہم لکھتے ہیں اور نہ ہم حساب کرتے ہیں، مہینہ اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح اور اس طرح، اور تیسری مرتبہ میں انگوٹھے کو بند فرما لیا، اور مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، یعنی مکمل 30 دنوں کا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2511۔ سفیان نے اسود بن قیس سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور دوسرے مہینے کے 30 دنوں کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2512۔ سعد بن عبیدہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا کہ آج رات آدھا مہینہ ہو گیا، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آدمی سے فرمایا کہ تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ رات آدھا مہینہ ہو گیا ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہینہ اس طرح اس طرح اور اس طرح، اور آپ نے اپنی انگلیوں سے 2 مرتبہ 10 کا اشارہ فرمایا اور اپنی ساری انگلیوں سے اشارہ فرمایا، اور تیسری دفعہ اپنے انگوٹھے کو کھولنے سے روک لیا یا موڑ لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2513۔ سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب چاند دیکھو تو افطار یعنی عید کرو، اگر مطلع ابر آلود ہو تو تم 30 دنوں کے روزے رکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2514۔ ربیع بن مسلم نے محمد بن زیاد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو تم روزوں کی تعداد پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2515۔ شعبہ نے محمد بن زیاد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار یعنی عید کرو، تو اگر تم پر مہینہ پوشیدہ رہے تو تم 30 روزوں کی تعداد پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2516۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار یعنی عید کرو، تو اگر تم پر مہینہ پوشیدہ رہے تو تم 30 روزوں کی تعداد پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2517۔ علی بن مبارک نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابی سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رمضان المبارک سے نہ ایک دن اور نہ ہی 2 دن پہلے روزہ رکھو، سوائے اس آدمی کے جو اس دن روزہ رکھتا تھا تو اسے چاہیے کہ وہ رکھ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2518۔ معاویہ ابن سلام ابن مسنہ، ابو عامر ہشام ابن مسنہ ابن ابی عمر، عبد الوہاب بن عبد المجید، ایوب، زہیر بن حرب، حسین بن محمد اور شیبان سب نے حضرت یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ اسی حدیث کی طرح روایت بیان کی۔ Hello guys, صحیح welcome to مسلم my channel. حدیث نمبر Like 2519۔ and subscribe. معمر نے زہری سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک اپنی ازواج مطہرات کے پاس نہیں جائیں گے۔ زہری کہتے ہیں کہ مجھے عروہ نے خبر دی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب 29 راتیں گزر گئیں میں ان راتوں کو شمار کرتی رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ ہمارے پاس 1 ماہ تک نہ آئیں گے، اور آپ 29 دن کے بعد تشریف لائے ہیں، میں گنتی رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2520۔ لیث ابی زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مہینے تک اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے علیحدہ رہے تھے، تو آپ 29ویں دن میں ہماری طرف تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ آج 29واں دن ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے، اور آپ نے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ ہلایا اور آخری مرتبہ میں ایک انگلی کو بند فرما لیا، یعنی 29 دن کا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2521۔ ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے 1 مہینے تک علیحدہ رہے۔ 29 دن گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف صبح کے وقت تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 29 دنوں کے بعد تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ ملایا، 2 مرتبہ اپنے ہاتھوں کی ساری انگلیوں کے ساتھ اور تیسری مرتبہ میں 9 انگلیوں کے ساتھ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2522۔ حجاج بن محمد ابن جریج یحییٰ بن عبداللہ بن محمد بن صیفی اکرمہ بن عبد الرحمن بن حارث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دیتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کچھ ازواج مطہرات کے پاس 1 مہینے تک نہیں جائیں گے۔ تو جب 29 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح یا شام ان کی طرف تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک ہماری طرف تشریف نہیں لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2523۔ روح ضحاک ابن جریج سے اس سند کے ساتھ اسی حدیث کی طرح روایت کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2524۔ محمد بن بشر اسماعیل بن ابی خالد محمد بن سعید حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا کہ مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ایک انگلی کم فرما لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2525۔ زائدہ اسماعیل محمد بن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، 10 اور 10 اور 9 مرتبہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2526۔ عبداللہ بن مبارک اسماعیل بن ابی خالد سے اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اس طرح نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2527۔ قریب کو سیدہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا شام میں۔ انہوں نے کہا میں گیا شام کو اور ان کا کام نکال دیا، اور میں نے چاند دیکھا رمضان کا شام میں جمعے کی شب کو، یعنی پنجشنبہ کی شام کو۔ پھر مدینے آیا آخر ماہ میں، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا مجھ سے اور ذکر کیا چاند کا کہ تم نے کب دیکھا؟ میں نے کہا جمعے کی شب کو۔ انہوں نے کہا تم نے خود دیکھا؟ میں نے کہا ہاں، اور لوگوں نے بھی دیکھا۔ اور روزہ رکھا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں نے۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے تو ہفتے کی شب کو دیکھا اور ہم پورے 30 روزے رکھیں گے یا چاند دیکھ لیں گے۔ تو میں نے کہا آپ کافی نہیں جانتے، دیکھنا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کا روزہ رکھنا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا ہی حکم کیا ہے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یحییٰ بن یحییٰ کو شک ہے نکتفی کہا ہے یا تکتفی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2528۔ حسین عمر بن مرہ ابو البختری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم عمرے کے لیے نکلے تو جب ہم وادی نخلا میں اترے تو ہم نے چاند دیکھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تیسری کا چاند ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ 2 راتوں کا چاند ہے۔ تو ہماری ملاقات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ تیسری تاریخ کا چاند ہے، کوئی کہتا ہے کہ دوسری کا چاند ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ تم نے کس رات چاند دیکھا تھا؟ تو ہم نے عرض کیا کہ فلاں فلاں رات کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے اسے بڑھا دیا ہے، در حقیقت اسی رات کا چاند ہے جس رات تم نے اسے دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2529۔ شعبہ عمر بن مرہ ابو البختری فرماتے ہیں کہ ہم نے ذات عرق میں رمضان کا چاند دیکھا تو ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف ایک آدمی بھیجا تاکہ وہ چاند کے بارے میں آپ سے پوچھے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے چاند دیکھنے کے لیے بڑھا دیا ہے، تو اگر مطلع ابر آلود ہو تو گنتی پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2530۔ یزید بن زرعی خالد حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے 2 ماہ ناقص نہیں ہوتے، ایک رمضان المبارک کا، دوسرے ذی الحج کا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2531۔ معتمر بن سلیمان، اسحاق بن سوید، خالد حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 مہینے ناقص نہیں ہوتے۔ خالد کی حدیث میں ہے کہ عید کے 2 مہینے رمضان اور ذی الحجہ کے ہیں۔ خالد کی حدیث میں ہے کہ عید کے دونوں مہینے رمضان اور ذو الحج۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2532۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب آیت حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ نازل ہوئی تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے تکیے کے نیچے سفید اور سیاہ رنگ کے 2 دھاگے رکھ لیے ہیں جن کی وجہ سے میں رات اور دن میں امتیاز کر لیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے کہ جس میں رات اور دن سما گئے ہیں، وہ دھاگا تو رات کی سیاہی اور دن کی روشنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2533۔ فضیل بن سلیمان ابو حازم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ نازل ہوئی تو بعض آدمی سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا لے لیتے اور جب تک ان میں واضح امتیاز نظر نہ آتا تو کھاتے رہتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ من الفجر نازل فرمایا اور سفید دھاگے کی وضاحت ہو گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2534۔ ابو غسان ابو حازم سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض آدمی جب ان میں سے کسی کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہوتا تو اپنے دونوں پاؤں میں سیاہ اور سفید دھاگے باندھ لیتے اور جب تک دونوں دھاگوں میں واضح امتیاز نظر نہ آتا تو کھاتے اور پیتے رہتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ من الفجر نازل فرمایا تو تب معلوم ہوا کہ سیاہ و سفید دھاگے سے رات اور دن مراد ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2535۔ لیث ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت ہی اذان دے دیتے تھے، لہذا تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سنو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2536۔ یونس ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت ہی اذان دے دیتے ہیں، لہذا تم کھاتے اور پیتے رہو یہاں تک کہ تم حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سنو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2537۔ ابن نمیر عبید اللہ بن نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذن تھے، حضرت بلال اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو نابینا تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تو رات کے وقت ہی اذان دے دیتے ہیں، لہذا تم کھاتے اور پیتے رہو
یہاں تک کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان Hello دے۔ guys, راوی نے کہا welcome کہ to ان my دونوں کی channel. اذان میں کوئی فرق نہیں تھا Like and سوائے اس کے subscribe. کہ وہ اذان دے کر اترتے تھے اور یہ چڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2538۔ ابن نمیر، عبید اللہ، قاسم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2539۔ ابو اسامہ، عبدہ، حماد بن مسعدہ سب نے عبید اللہ سے پچھلی دونوں حدیثوں میں مذکور ان کی سندوں کے ساتھ ابن نمیر کی حدیث کی طرح روایت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2540۔ اسماعیل بن ابراہیم، سلیمان تیمی، ابی عثمان، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی وجہ سے نہ رکے، یا آپ نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار سحری کھانے سے نہ روکے کیونکہ وہ اذان دیتے ہیں، یا فرمایا کہ وہ پکارتے ہیں تاکہ نماز میں کھڑا ہونے والا سحری کے لیے لوٹ جائے اور تم میں سے سونے والا جاگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر ہاتھ سیدھا کیا اور اوپر کو بلند کیا، یہاں تک کہ آپ فرماتے کہ صبح اس طرح نہیں ہوتی، پھر انگلیوں کو پھیلا کر فرمایا کہ صبح اس طرح ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2541۔ خالد احمد نے سلیمان تیمی سے اس سند کے ساتھ حضرت سلیمان تیمی سے یہ روایت اسی طرح نقل کی ہے، سوائے اس کے کہ اس میں انہوں نے فرمایا کہ فجر وہ نہیں جو اس طرح ہو، اور آپ نے انگلیوں کو ملایا پھر انہیں زمین کی طرف جھکایا اور فرمایا کہ فجر وہ ہے جو اس طرح ہو، اور شہادت کی انگلی کو شہادت کی انگلی پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو پھیلایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2542۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، معتمر بن سلیمان، اسحاق بن ابراہیم، جریر، معتمر بن سلیمان اس سند کے ساتھ حضرت سلیمان تیمی سے اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت بلال کی اذان اس وجہ سے ہوتی ہے کہ تم میں سے جو سو رہا ہو وہ بیدار ہو جائے اور جو نماز پڑھ رہا ہو وہ لوٹ جائے۔ اسحاق نے کہا، جریر نے اپنی حدیث میں کہا ہے کہ صبح اس طرح نہیں ہے، مطلب یہ کہ چوڑائی میں ہے، لمبائی میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2543۔ عبد الوارث، عبداللہ بن سواد قشیری، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی سحری کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سے دھوکہ نہ کھائے اور نہ ہی اس سفیدی سے جب تک کہ وہ پھیل نہ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2544۔ اسماعیل بن علیہ، عبداللہ بن سوادہ، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سے دھوکہ نہ کھائے اور نہ ہی سفیدی سے جو کہ صبح کے وقت ستونوں کی طرح ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ ظاہر ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2545۔ حماد ابن زید، عبداللہ بن سواد قشیری، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سے اپنی سحری سے دھوکہ نہ کھائے اور نہ ہی افق کی لمبی سفیدی سے یہاں تک کہ وہ پھیل جائے۔ حماد نے اپنے دونوں ہاتھوں کے اشارے سے بیان کیا، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد چوڑائی میں پھیلنے والی سفیدی سے تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2546۔ عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، سوادہ، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سے دھوکہ نہ کھائے اور نہ اس سفیدی سے یہاں تک کہ فجر ظاہر ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2547۔ ابو داؤد طیالسی نے شعبہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اس کے بعد یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2548۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2549۔ لیث موسیٰ بن علی ابی قیس مولا عمر بن عاص حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2550۔ وکیع اور ابن وہب دونوں نے موسیٰ بن علی سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2551۔ ہشام قتادہ انس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ سحری کھانے اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ آپ نے فرمایا 50 آیات کے برابر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2552۔ عمرو ناقد یزید بن ہارون حمام ابن مسنہ سالم بن نوح عمر بن عامر ان سے اسی سند کے ساتھ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2553۔ عبدالعزیز بن ابی حازم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2554۔ قتیبہ یعقوب زہیر بن حرب عبد الرحمن بن مہدی سفیان حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث مبارکہ کی طرح روایت نقل کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2555۔ یحییٰ بن یحییٰ ابو قریب محمد بن علا ابو معاویہ اعمش عمارہ بن عمیر حضرت ابو عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں اور مسروق دونوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے ام المومنین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے 2 آدمی ہیں، ان میں سے ایک افطاری میں جلدی کرتا ہے اور نماز میں بھی جلدی کرتا ہے، دوسرا ساتھی افطاری میں تاخیر کرتا ہے اور نماز میں بھی تاخیر کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان میں سے وہ کون ہے جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں اور نماز میں جلدی پڑھتے ہیں؟ حضرت ابو عطیہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی ابن مسعود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ابو قریب کی روایت میں اتنا زائد ہے کہ دوسرے ساتھی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2556۔ ابن ابی زائدہ اعمش عمارہ حضرت ابو عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں اور حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے 2 ایسے ہیں جو بھلائی کے بارے میں کمی نہیں کرتے، ان میں سے ایک مغرب کی نماز اور افطاری میں جلدی کرتا ہے، دوسرا مغرب کی نماز اور افطاری میں تاخیر کر دیتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مغرب کی نماز اور افطاری میں کون جلدی کرتا ہے؟ مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2557۔ یحییٰ بن یحییٰ ابو قریب ابن نمیر یحییٰ ابو معاویہ ابن نمیر ابو قریب اسامہ ہشام عروہ عاصم ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات آ جائے اور دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ رکھنے والے کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ ابن نمیر نے فقط یعنی حقیقتاً کا لفظ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2558۔ حشیم
ابی اسحاق شیبانی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینے میں ایک سفر میں تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے فلاں اتر اور ہمارے لیے ستو ملا۔ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتر اور ہمارے لیے ستو ملا۔ تو وہ اترا اور اس نے ستو ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو پیا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے فرمایا، جب سورج اس طرف سے غروب ہو جائے اور اس طرف سے رات آ جائے تو روزہ رکھنے والے کو افطار کر لینا چاہیے، یعنی اس کا روزہ ختم ہو چکا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2559۔ علی بن مسہر، عباد بن عوام شیبانی، حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے ایک آدمی سے فرمایا، اتر اور ہمارے لیے ستو ملا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ شام ہونے دیں تو آپ نے فرمایا، اتر اور ہمارے لیے ستو ملا۔ اس نے عرض کیا، ابھی تو دن ہے۔ وہ اترا اور اس نے ستو ملایا۔ آپ نے ستو پیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات اس طرف آ گئی ہے اور آپ نے مشرق کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا تو روزے دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2560۔ ابو کامل عبد الواحد سلیمان شیبانی حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور آپ روزے کی حالت میں تھے۔ تو جب سورج غروب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں اتر اور ہمارے لیے ستو ملا۔ آگے حدیث اسی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2561۔ ابن ابی عمر سفیان اسحاق جریر شیبانی ابن ابی اوفا عبید اللہ بن معاذ ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ اس سند کے ساتھ حضرت ابن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت نقل کی ہے، لیکن اس میں بعض الفاظ کی کمی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2562۔ یحییٰ بن یحییٰ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، کیونکہ مجھے تو کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2563۔ ابو بکر بن ابی شیبہ عبداللہ بن نمیر عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں وصال فرمایا، یعنی بغیر افطاری کے مسلسل روزے رکھے۔ لہذا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی وصال شروع کر دیا تو آپ نے ان کو منع فرمایا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ بھی تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، کیونکہ مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2564۔ عبد الوارث بن عبد الصمد ایوب نافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح نقل فرمایا ہے، لیکن اس میں رمضان کا لفظ نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2565۔ حرملہ بن یحییٰ ابن وہب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع فرمایا۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی تو مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے میری طرح کون ہے؟ میں تو اس حالت میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ جب اس کے باوجود صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین صوم وصال سے نہ رکے تو آپ نے ان کے ساتھ افطاری کے بغیر روزہ رکھا اور پھر افطار کے بغیر روزہ رکھا۔ پھر انہوں نے چاند دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر چاند تاخیر کرتا تو میں اور زیادہ وصال کرتا۔ گویا کہ آپ نے ان کے نہ رکنے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2566۔ زہیر بن حرب اسحاق زہیر جریر عمارہ
ابی زرعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وصال کے روزے رکھنے سے بچو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس معاملے میں میری طرح نہیں ہو، کیونکہ میں اس حالت میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، تو تم وہ کام کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2567۔ قتیبہ، مغیرہ، ابی زناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے، سوائے اس کے کہ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کام کی تم طاقت رکھو وہ کام کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2568۔ ابن نمیر، اعمش، ابی صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے جس میں ہے کہ آپ نے وصال سے منع فرمایا۔ آگے ابو زرعہ سے عمارہ کی حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2569۔ زہیر بن حرب، ابو نضر ہاشم بن قاسم، سلیمان، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نماز پڑھ رہے تھے تو میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کی جانب کھڑا ہو گیا۔ ایک اور آدمی آیا، وہ بھی کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ ہماری ایک جماعت بن گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ میں آپ کے پیچھے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تخفیف شروع فرما دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ آپ نے ایک ایسی نماز پڑھی جیسی نماز آپ ہمارے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا رات آپ کو ہمارا علم ہو گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اسی وجہ سے وہ کام کیا جو میں نے کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے روزے رکھنے شروع فرما دیے۔ وہ مہینے کے آخر میں تھے۔ آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بھی کچھ لوگوں نے وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ صوم وصال کیوں رکھ رہے ہیں؟ تم لوگ میری طرح نہیں ہو۔ اللہ کی قسم، اگر یہ مہینہ لمبا ہوتا تو میں اس قدر وصال کے روزے رکھتا کہ ضد کرنے والے اپنی ضد چھوڑ دیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2570۔ عاصم بن نضر تیمی، خالد ابن حارث، حمید، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے آخر میں وصال کے روزے رکھے تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہمارے لیے یہ مہینہ لمبا ہو جائے تو میں اس قدر وصال کے روزے رکھتا کہ ضد کرنے والے اپنی ضد چھوڑ دیتے، کیونکہ تم میری طرح نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو اس حالت میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2571۔ اسحاق بن ابراہیم، عثمان بن ابی شیبہ، عبدہ بن سلیمان، ہشام بن عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شفقت کے طور پر وصال کے روزوں سے منع فرمایا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، کیونکہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2572۔ علی بن حجر، سفیان، ہشام بن عروہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کا بوسہ لے لیا کرتے تھے جبکہ آپ روزے سے ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2573۔ علی بن حجر ابن ابی عمر، سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن قاسم سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے باپ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ان کا بوسہ لے لیا کرتے تھے؟ حضرت عبد الرحمن تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2574۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، عبید اللہ بن عمر، قاسم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
روزے کی حالت میں میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے، اور تم میں سے کون ہے جو اپنے جذبات کو قابو میں کر سکے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جذبات پر کنٹرول تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2575۔ یحییٰ بن یحییٰ، ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو قریب، یحییٰ، ابو معاویہ، اعمش، ابراہیم، اسود، علقمہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور روزے کی حالت میں ان سے بغلگیر ہو جایا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم میں سب سے زیادہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے والے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2576۔ علی بن حجر، زہیر بن حرب، سفیان، منصور، ابراہیم، علقمہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی کسی زوجہ کا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور آپ کو تو تم میں سب سے زیادہ اپنے جذبات پر قابو تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2577۔ محمد بن مثنى، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، منصور، ابراہیم، علقمہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ مطہرہ سے روزے کی حالت میں بغلگیر ہو جایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2578۔ محمد بن مثنى، ابو عاصم، ابن عون، ابراہیم، اسود فرماتے ہیں کہ میں اور مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے تو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی کسی زوجہ سے بغلگیر ہو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، لیکن آپ تو تم میں سب سے زیادہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنے والے تھے، یا فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو آپ کی طرح اپنے جذبات قابو میں رکھ سکے؟ ابو عاصم راوی کو شک ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2579۔ یعقوب، اسماعیل، ابن عون، ابراہیم، اسود، مسروق، اس سند کے ساتھ ابراہیم سے حضرت اسود اور حضرت مسروق کے بارے میں روایت ہے کہ وہ دونوں ام المومنین کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا، پھر آ کر اسی طرح حدیث ذکر فرمائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2580۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، حسن بن موسیٰ، شیبان، یحییٰ بن ابی کثیر، ابی سلمہ، عمر بن عبدالعزیز، عروہ بن زبیر، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دیتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2581۔ یحییٰ بن بشر حریری، معاویہ، حضرت یحییٰ بن کثیر سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2582۔ یحییٰ بن یحییٰ، قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو احوص، زیاد بن علاقہ، عمر بن میمون، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کے مہینے میں اپنی کسی زوجہ کا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2583۔ محمد بن حاتم، بہز بن اسد، ابو بکر نحشلی، زیاد بن علاقہ، عمر بن میمون، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2584۔ محمد بن بشار، عبد الرحمن، سفیان، ابی زناد، علی بن حسین، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ کا روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2585۔ یحییٰ بن یحییٰ، ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو قریب، یحییٰ، ابو معاویہ، اعمش، مسلم، شتیر بن شکل، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
روزے کی حالت میں اپنی زوجہ مطہرہ کا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2586۔ ابو ربیع زہرانی، ابو عوانہ، ابو بکر بن ابی شیبہ، اسحاق بن ابراہیم، جریر، منصور، مسلم شتیر بن شکل، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سند کے ساتھ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث نقل فرمائی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2587۔ ہارون بن سعید ابن وہب، عمر ابن حارث، عبد ربی بن سعید، عبداللہ بن قعب حمیری، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ روزے دار بوسہ لے سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ سارے معاف فرما دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، سنو، اللہ کی قسم، میں تم میں سب سے زیادہ تقوی والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2588۔ محمد بن حاتم، یحییٰ بن سعید، ابن جریج، محمد بن رافع، عبد الرزاق بن حمام، ابن جریج، عبد الملک بن ابی بکر بن عبد الرحمن، ابو بکر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ اپنی روایت بیان کرتے ہیں، جس آدمی نے جنبی حالت میں صبح کی تو وہ روزہ نہ رکھے۔ راوی ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر اپنے باپ عبد الرحمن بن حارث سے کیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، تو حضرت عبد الرحمن چلے اور میں بھی ان کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن نے ان دونوں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے بغیر جنبی ہونے کی حالت میں صبح کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم چلے یہاں تک کہ مروان کے پاس آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن نے مروان سے اس بارے میں ذکر کیا تو مروان نے کہا کہ میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ تم ضرور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاؤ اور اس کی تردید کرو جو وہ کہتے ہیں۔ تو ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت عبد الرحمن نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سارا کچھ ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا ان دونوں نے تجھ سے یہی فرمایا ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ دونوں اس مسئلے کو زیادہ جانتی ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس قول کی جو کہ آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا تھا اس کی تردید کر دی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول سے رجوع کر لیا جو وہ کہا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عبد الملک سے کہا کہ کیا ان دونوں نے یہ حدیث رمضان کے بارے میں بیان کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ آپ بغیر احتلام کے جنبی حالت میں صبح اٹھتے پھر آپ روزہ رکھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2589۔ حرملہ بن یحییٰ ابن وہب، یونس ابن شہاب، عروہ بن زبیر، ابی بکر بن عبد الرحمن، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جنبی حالت میں بغیر احتلام کے صبح اٹھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے اور روزہ رکھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2590۔ ہارون بن سعید ابن وہب، عمر ابن حارث، عبد ربی، حضرت عبداللہ بن قعب حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مروان نے ان کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک آدمی کے بارے میں پوچھنے کے لیے بھیجا کہ وہ جنبی حالت میں صبح اٹھتا ہے، کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جماع کی وجہ سے جنبی حالت میں بغیر احتلام کے صبح اٹھتے، پھر آپ افطار نہ کرتے اور نہ ہی اس کی قضا کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2591۔ یحییٰ بن یحییٰ، مالک، عبد ربہ بن سعید، ابی بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جماع کی وجہ سے نہ کہ احتلام کی وجہ سے جنبی حالت میں صبح کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2592۔ یحییٰ بن یحییٰ، ایوب، قتیبہ ابن حجر ابن ایوب، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن عبد الرحمن ابن معمر بن حزم انصاری، ابو طوالہ، یونس، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا اور وہ دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھی۔ اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنبی حالت میں ہوتا ہوں کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو کیا میں اس وقت روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تو نماز کے وقت جنبی حالت میں اٹھتا ہوں، تو میں بھی تو روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری طرح تو نہیں ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے امید ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ جانتا ہوں ان چیزوں کو جن سے بچنا چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2593۔ احمد بن عثمان نوفلی، ابو عاصم ابن جریج، محمد بن یوسف، حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ وہ جنبی حالت میں صبح کرتا ہے، تو کیا وہ آدمی روزہ رکھ سکتا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی حالت میں بغیر احتلام کے صبح کرتے، پھر آپ روزہ رکھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2594۔ یحییٰ بن یحییٰ، ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب ابن نمیر ابن عیینہ، سفیان بن عیینہ، حمید بن عبد الرحمن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تو کیسے ہلاک ہو گیا؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ آدمی بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو محتاجوں میں صدقہ کر دو۔ اس نے عرض کیا، کیا ہم سے بھی زیادہ محتاج ہے؟ مدینے کے دونوں اطراف کے درمیان والے گھروں میں کوئی ایسا گھر نہیں جو ہم سے زیادہ محتاج ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ ظاہر ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، جاؤ اور اسے اپنے گھر والوں کو کھلا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2595۔ اسحاق بن ابراہیم، جریر، منصور، محمد بن مسلم زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت نقل کی گئی ہے، اور راوی نے کہا کہ اس میں اس ٹوکرے کا ذکر نہیں ہے جس میں کھجوریں تھیں، یعنی زنبیل، اور وہ یہ بھی ذکر نہیں کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2596۔ یحییٰ بن یحییٰ، محمد بن رمح، لیث، قتیبہ ابن شہاب، حمید بن عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2597۔ محمد بن رافع، اسحاق بن عیسیٰ، مالک، زہری سے اسی سند کے ساتھ روایت ہے کہ ایک آدمی نے رمضان میں روزہ افطار کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ ایک غلام آزاد کر کے کفارہ ادا کرے، پھر ابن عیینہ کی حدیث کی طرح حدیث ذکر فرمائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2598۔ محمد بن رافع، عبد الرزاق، ابن جریج، ابن شہاب، حمید بن عبد الرحمن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم فرمایا جس آدمی نے رمضان میں روزہ توڑ لیا تھا اسے چاہیے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے یا 2 مہینے کے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2599۔ معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ ابن عیینہ کی حدیث کی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2600۔ Hello guys, welcome to my channel Mirza JB.